باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصۃ المنطق میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں مناہج، اور مناہج میں ہم لوگ مناہج بحث پڑھ رہے تھے جس میں مناہج عامہ پڑھ چکے تھے، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں المناہج الخاصہ۔ ٹھیک ہے، مناہج خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ تو مناہج خاصہ میں ملا بیٹا خاصہ المناہج الخاصہ۔ دیکھیے کہاں ہے المناہج الخاصہ، تعریفها یعنی تعریف المناہج الخاصہ، کہنا المناہج الخاصۃ او المناہج الفنیہ، چاہے اسے آپ مناہج خاصہ کے نام سے جان لیں یا مناہج فنی کے نام سے جان لیں۔ ہی الطرق الخاصہ للبحث العلمی، ٹھیک ہے، وہ خاص طریقہ ہے بحث علمی کا، التی تختص بعلم معین، جو مخصوص ہوتا ہے کسی ایک علم سے۔ صحیح ہے، ہر علم میں اس کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ صحیح ہے، جو کسی خاص علم سے، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا المناہج العامہ، وہ کیا تھا؟ بہت سارے علوم میں اس کا دخل تھا۔ والمناہج الفنیہ متعددۃ بتعدد العلم، کہنا مناہج فنی جو ہے کہا وہ متعدد ہیں، اتنے ہی ہیں جتنے علوم ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، علم تاریخ کو پڑھنے کا نہج، علم اصول کو پڑھنے کا نہج، علم حساب کو پڑھنے کا نہج کیا ایک ہے؟ جیسے تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری پڑھیں گے، ویسے ہی میتھس بھی پڑھنا ہے؟ نہیں، سب کا منہج کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے۔ کہا جتنے علم ہیں اسی حساب سے اس کا کیا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ وَمُتَنَوِّعَةٌ بِتَنَوِّعِهَا، اور جس کی جتنی انواع ہیں اتنی ہی انواع کیا ہیں؟ اس کے منہج کی ہیں۔ فَلِكُلِّ عِلْمٍ طَرِيقَةٌ، تو ہر علم کے لیے کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے۔ فَلِكُلِّ عِلْمٍ طَرِيقَةٌ، ہر علم کا ایک طریقہ ہے۔ بَلْ لِكُلِّ فَرْعٍ مِّن فُرُوعِ الْعِلْمِ الْوَاحِدِ طَرِيقَةٌ، کہا بلکہ ہر علم میں ہر فرع کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ مثلاً حساب میں دیکھیں گے، ریاضی یعنی ہمیں ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے، وہیں پہ ہے حساب لیکن وہیں پہ ہمیں تقسیم کرنا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے، پلس کرنا ہے تو طریقہ الگ ہے، مائنس کرنا ہے تو طریقہ الگ ہے۔ علم ایک ہے، ایک نہج نہیں ہے۔ کہا ہر علم کا ایک طریقہ ہے، اور کبھی کبھی ایک ہی علم میں کیا ہوتے ہیں؟ کئی طریقے ہوتے ہیں ایک ایک فرع کا۔ خصوصیتها مولانا ومنشأ خصوصیتی و اختلاف هذه الطرق، کہہ رہے ہیں یہ کیوں یہ طریقہ خاص کیوں کہا گیا؟ و اختلاف هذه الطرق، اور اس کے طریقے مختلف کیوں ہیں کہ ہر علم کا طریقہ مختلف ہے؟ کہا ہوا ان کل علم بطبیعته، اس لیے کہ ہر علم ٹھیک ہے اپنی طبیعت میں، وبالاضافۃ الی حاجتہ، اور اپنے حاجت کے اعتبار سے، لاستخدام الطرق العامہ، کہ جس طرح سے وہ کیا کرتے ہیں؟ عام طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یتطلب اسلوبا معینا، تو اس خاص علم کے لیے ہمیں ایک معین اسلوب درکار ہوتا ہے، ایک خاص اسلوب درکار ہوتا ہے۔ فی البحث و وسائل، ٹھیک ہے، معینہ تلاش میں اور معین وسائل کے ذریعے۔ تستخدم فی البحث بمقدار ما یختلف و یتمیز به عن العلوم الاخرى، کہہ رہے ہیں وہ وسائل ویسے ہی استعمال کیے جاتے ہیں بحث میں کہ جتنا وہ مختلف ہوتا ہے اور جدا ہوتا ہے دوسرے علوم سے، یعنی ایک علم دوسرے علم سے جتنا زیادہ جدا ہے، صحیح ہے، اس کے وسائل بھی اسی حساب سے الگ ہوتے ہیں، باقی وسیلہ کیا رہتا ہے؟ تقریباً سیم رہتا ہے۔ مثلا ہم علم صرف پڑھتے ہیں اور علم حساب پڑھتے ہیں، دونوں کا ایک طریقہ ہے کہ دونوں میں بورڈ کا استعمال کرنا بہتر مانا جاتا ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے، اسی اعتبار سے ہم دوسری چیزوں کو بھی لے سکتے ہیں۔
یہاں پہ دیکھیں وَتُسْتَخْدُمُ الطُّرُقُ الْخَاصَّةُ فِي جَمِيعِ مَادَّةِ الْعِلْمِ، اور خاص طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جتنے بھی علم کے مادے ہیں سب میں، وَأَعْدَادِهَا وَتَصْنِيفِهَا وَإِسْتِعْمَالِ وَسَائِلِ الْبَحْثِ وَمَاهِرِهَا، اور اس کے اعداد میں، اس کی تصنیف میں، استعمال وسائل میں، صحیح ہے، یا اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں جو ہیں وہاں پہ، یعنی علم کا مادہ جو ہوتا ہے، اساس علم جو ہوتا ہے، اس علم کو پڑھانے کے لیے، بتانے کے لیے ہمیں کس کا استعمال کرنا ہوتا ہے؟ اس خاص طریقے سے کا جو اس کیا ہے، اس علم سے مخصوص ہے۔ کبھی کبھی کتاب کے حوالے سے طریقے مختلف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ایک کتاب کا منہج الگ ہے، دوسری کتاب کا منہج کیا ہے؟ جدا ہے۔ اگر ہم جس کو کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک سانچہ بنا کے کسی چیز کو بتانا چاہیں گے تو وہ طریقہ جدا ہوگا وہ جو ہم تفصیلی کتاب پڑھا رہے ہیں۔ دونوں میں فرق آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ ایک ہے کہ ہم کسی بات کو خلاصے کے طور پر بتا دیں، وہ بھی ایک منہج ہے، ایک ہے کہ ہم پورے ایک ایک بات کو، ایک ایک ٹاپک کو کیا کریں، تفصیل کے ساتھ وضاحت کرتے چلے جائیں۔ اب دیکھیں مولانا کہنا نظرا لتنوع هذه المناهج بتنوع العلوم وتعددها بتعددها، صحیح ہے، کما تقدم، کہہ رہے ہیں اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ منہجوں کی قسموں کے علوم کی انواع کے اعتبار سے مناہج کی بھی انواع موجود ہیں، صحیح ہے، اور ان کی علوم کی تعداد کے اعتبار سے مناہج کی بھی تعداد موجود ہے۔ کما تقدم لا تستوعبها احصائیۃ کاملۃ او مدونۃ وافیہ وانما تستعرض فی مواضع ومجالات مختلفہ، کہہ رہے لا تستوعبها احصائیۃ کاملہ، ہم کسی ایک جگہ پر تمام کو شامل نہیں کر سکتے، یعنی جتنے بھی علوم ہیں، علوم کی تعداد معین ہے کہ کتنے علم ہیں، علوم کی تعداد کیا ہے؟ مختلف ہے، احصائیات مختلف ہیں، تو کیا سب کا نہج و طریقہ کیا ہے؟ جدا ہے۔ کہا لا تستوعبها احصائیۃ کاملہ، کوئی بھی خاکہ کامل اسے شامل نہیں کر سکتا ہے، یا نہ کوئی تدوینی شکل میں آپ کو مل سکتا ہے کہ ایک جگہ آپ جائیں یہ کتاب اٹھا کے دیکھیں کہ کس کا کیا مطلب ہے۔ کہتے ہیں تستعرض فی مواضع و مجالات مختلفہ، اسے پیش کیا جائے گا مقامات پہ، مجالات میں، کسی الگ الگ مقامات پر، صحیح ہے۔ جب کوئی علم پڑھیں گے تو اس سے پہلے اس کا منہج آپ کو بتایا جائے گا۔ والذی یستعرض منها فی المنطق، صحیح ہے، اور یہاں پہ جو ہم پیش کریں گے منطق میں، عادتاً الشیء القلیل، صحیح ہے، بہت کم شے، ومنها، اور ان میں سے کون سے ہوگا؟ منہج العلوم الریاضیہ، جو ابھی بات ہم کر رہے تھے، علم ریاضی کا منہج، جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے، والحمدللہ رب العالمین۔